میلاد النبی قرآن حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں میلاد النبی منایا ہو یا صحابہ کرام نے منایا ہو۔ یہ دین میں بدعت کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے 2 عیدیں ہمیں دی گئی ہیں، پورے سال میں 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ جو عید یہ بنائی گئی ہے یہ صرف بدعت ہے اور قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو کہ اس طریقے سے بدعتیں ایجاد کر کے دین میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، نبی کا کہا مانو، نبی کے پیچھے پیچھے چلو، جبکہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ عید میلاد النبی نہیں منایا تو کیا پھر ان کے دین میں کچھ پھر فرق رہ گیا تھا؟ اب یہ پورا ہو رہا ہے۔ ایسے کرتے کرتے آج کہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ لوگ اس دن عید بھی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک بدعت میں اور کئی بدعتیں شامل ہو گئی ہیں۔ پھر مسجدوں میں استغفر اللہ مسجدوں میں میلاد النبی کے ڈانس ہو رہے ہیں، اور پچھلے سال ایک عورت نے بھی ڈانس کیا، حور بن کر اس نے ڈانس کیا، پھر اس کو حور بنا کر پھرایا گیا۔ تو کیا یہ دین ہے؟ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین ان چیزوں سے روکتا ہے، ہمارا دین ان چیزوں سے روکتا ہے جو دین میں شامل کر رہے ہو اس سے بچو، اور اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے جب کہ ان کے نواسی کی شہادت پر ماتم کیا جاتا ہے، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بعض جگہوں پر ڈھول ڈمکا بھی چل رہا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دی، یہ سب بدعت ہے، تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عید میلاد النبی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عید میلاد النبی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔